الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى صلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے روز اعظم زیر سایہ ہر علی چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر جس نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو یہاں اپنے محبوب اور مقبول بندے کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور دوسرے نمبر پر میں مجلس میں موجود اپنے بزرگ علماء کرام بالخصوص مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور اس ادارے کے بانی حضرت علامہ مولانا صابر علی صابر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان دونوں ہستیوں اور پھر حضرت علامہ مولانا الیاس رضوی صاحب کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج پیارے بابا جان کا عرس یہاں منعقد کیا اور ہمیں بھی مدعو کیا اور اللہ کا شکر کہ ہم آ گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت علامہ مولانا صابر علی صابر صاحب کی انفرادی خصوصیت ہے، یعنی انفرادی ان کا معاملہ ہے کہ پورے یو کے میں امیر المجاہدین کا عرس ان کے ادارے میں ہو رہا ہے۔ جس طرح میرے بابا جان فرماتے تھے کہ میری تقریر بزدل بندہ نہیں سن سکتا، اس سے طرح بابا جی نے عرس بھی کوئی بزدل بندہ نہیں اپنی اسی تقریر سے، یہ بھی دل پر دینا کام ہے۔ اسیں پتہ چلیا کہ یہ شعر ہے، یہ بھی بابا جی شعر ہے۔ بڑی خوشی ہوئی اس گل کہ الحمدللہ، اور الحمدللہ ان دونوں بزرگوں کو میں نے اس میدان میں پیش دیکھا ہے اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سر پر قائم رکھے۔ مجھ سے پہلے بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں۔ ہم جو ان بزرگ ہستیوں کا عرس کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ ہم سنیں سنائیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ہم بھی ویسا بن جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی بڑی ہستی تھی، کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ میں تو صحیح بات اگر پوچھیں تو میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے خادم حسین نہ بنا، خادم حسین کی ویل چیئر سے لگنے والی مٹی کا ایک ذرہ بنا۔ خادم حسین جہاں پہنچ گئے تھے وہاں جانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ اب ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر کیسے پہنچے، اور پھر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے اس دور میں دیکھا بڑے بڑے برج گرے، بڑے بڑے بلائیں گر گئیں، ڈول گئیں، پھسل گئیں، راہ راستے ہٹ گئیں، لیکن خادم حسین رضوی وہ ہستی ہیں جو جہاں چلتے گئے بلندیوں کو طے کرتے گئے گرے نہیں، ادھر سے ہی اللہ کے پاس چلے۔
اس کی وجہ ہم نے دیکھنی ہے اور اس پر ہم نے چلنا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین راہ راست سے بھٹکے نہیں بلکہ راہ راست سے چلے اور خود نہیں چلے، لاکھوں کو چلا دیا. یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا آج اور ہم نے اپنے پلے باندھ لیا تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم بھی کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں گے. امیر المجاہدین دنیا سے کامیاب ہو کر گئے. اس راز کو ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے اور اسی کو ہم نے اپنانا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں تو اس کا جو مشن ہمیں امیر المجاہدین دے کر گئے ہیں، اور دے کر نہیں زبانی دے، چل کر دکھا کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں، اگر اس پر چلتے رہو گے تو گارنٹی ہے جس طرح میں جا رہا ہوں تم بھی ویسے ہی آؤ. میرے بابا جی دی، میرے بابا جی دی، میرے بابا جی دی. وہ کون سا مشن ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی انفرادی جو ایک بات تھی جس پر آپ اپنی ساری تقریر کو اور اپنی ساری باتوں کو گھماتے تھے، انہوں نے ایک مشن ہمیں یہی دیا: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یہ میرا امام احمد رضا ہمیں بتا کے گیا ہے، اور امام احمد رضا خود اس پر چلا. اور اس کے ماننے والا خادم حسین جب آیا، اس نے بھی اس دور میں ہم نے احمد رضا نہیں دیکھے تھے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے سنا تھا، لیکن خادم حسین نے امام محمد رضا کے ان افکار کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کر کے ہمیں دکھا دیا. اور ساری زندگی یہی کہتے رہے: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. جب اس مشن پہ زندگی گزارو گے تو اعلیٰ حضرت خود گارنٹی دے کے گئے ہیں: للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں. زندگی یوں گزارو گے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کر کے کہتا ہوں کہ پھر مسلمان ہی مرو گے. یہ مشن ہمیں امیر المجاہدین نے جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ دیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، امیر المجاہدین کا یہ مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ امیر المجاہدین اصل سے جڑے رہے. انہوں نے اصل سے بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھا ہے. وہ اصل کے ساتھ جب جڑے رہے، اور جو اصل سے وفادار ہوتا ہے وہ شاہوں کا بھی وفادار ہوتا ہے، جو اصل کا وفادار ہوتا ہے وہ فرع کا بھی وفادار ہوتا ہے، جو اصل سے پیار کرتا ہے وہ فروعات سے بھی پیار کرتا ہے. علامہ خادم حسین رضوی نے ساری زندگی سرکار کا پیار اپنے سینے میں بسایا، اور اس پیار کی وجہ سے صحابہ کی عظمت کا بھی تحفظ کیا، اہل بیت کی عظمت کا بھی تحفظ کیا، اور اس قدر کیا کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مان لیا. یہ ہے علامہ خادم حسین کا مشن. آج لوگ جب یہ گمراہ ہوتے ہیں نا، گرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ وہ اصل سے ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں. جب سرکار کا کوئی وفادار ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ صحابہ کا غدار ہو جائے. جو سرکار کا وفادار ہو جائے، ممکن نہیں کہ وہ اہل بیت میں زبان درازی کرے. ارے جب سرکار سے پیار کیا ہے تو صحابہ بھی سرکار کے ہیں اور اہل بیت بھی سرکار کے ہیں. اور سرکار نے ہی کہا میرے صحابہ سے بھی پیار کرو، میری آل سے بھی پیار کرو. اور جب صحابہ بھی سرکار کے، اور سرکار چاہتے ہیں کہ ان سے پیار کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، اور آل سے بھی سرکار چاہتے ہیں ان کی عزت کرو، تعظیم کرو. تو جب سرکار سے پیار ہے تو جو سرکار چاہتے ہیں ہمیں وہ بھی کرنا ہی پڑے گا. تو یہ علامہ خادم حسین رضوی کی انفرادی حیثیت ہے. اسی وجہ سے وہ گرے نہیں، بلندیوں کے اوپر جاتے رہے، اسی وجہ سے وہ ڈولے نہیں. آج ہمیں صرف اتنا مشن خادم حسین رضوی صاحب کا اپنے پاس لینا ہے اور دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہم نے سرکار سے جب پیار کرنا ہے تو کسی صحابی کی تحقیر نہ کر سکتے ہیں، نہ برداشت کریں گے. کسی اہل بیت کے فرد کی توہین نہ کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اس لیے کہ
ہم سرکار کے وفادار ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اور علامہ خادم حسین رضوی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے خود ہی سینے میں عشق رسول کا سمندر نہیں بسایا بلکہ لاکھوں نوجوانوں کو عاشق رسول بنا کے چاہا۔ یاد رکھیے علامہ خادم حسین رضوی ہی فرمایا کرتے تھے کہ بزدل جو ہے وہ سرکار سے پیار نہیں کر سکتا ہے، اللہ بزدلوں کو سرکار کی محبت نہیں دیتا ہے۔ جب کسی کے سینے میں عشق رسول آتا ہے پھر وہ بزدل نہیں رہتا، وہ بہادر بن جاتا ہے۔ اسی لیے تحریک لبیک کا ہر نوجوان موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ حکومت جب تھریٹ کرتی ہے ہر نوجوان سینہ تان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مجھے گرفتار کر لے، جو کرنا ہے کر لے، میں سرکار کی ناموس پر پہرا دے کے رہوں گا۔ میرے بھائی جان، بڑے بھائی جان، وہ بھی تحریک لبیک کے ساتھ ہیں، ان کو عہدہ بھی ملا ہوا ہے لاہور میں۔ تو وزیر آباد جب یہ جو ہے مارچ پہنچا تھا نا تو وہاں اسٹے انہوں نے کی تھی، تو وہاں وزیر آباد بارہا تحریک لبیک کے نوجوانوں پر شیلنگ کی گئی، گولیاں برسائی گئی۔ تو میں نے بھائی جان سے پوچھا، میں بھائی جان یہ جب گولیاں چلتی ہیں تو اس وقت میں دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، یہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹتے، آگے کی طرف جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی جان نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو وہ سمجھاتے ہیں، بالخصوص ان کا کراچی کے جو نوجوان ہیں نا بہت زیادہ جذباتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سب کو جمع کیا، میٹنگ کی، تو ہم نے سمجھایا بھائی جان کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے، جب آپ پر حملہ ہو تو اس وقت آپ تھوڑا اپنا پیچھے ہٹ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا جواب یہ ہوتا ہے اگر سے کہ جب بابا جی نہیں رہے تو ہم ہی نہیں آنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بابا جی کے پاس جانا چاہتے ہیں، اس لیے آگے بڑھ بڑھ کر اپنی قربانیاں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ عاشق کس نے بنائے؟ یہ عاشق رسول نے بنائے، یہ سچے خادم حسین کے عاشق نے بنائے ہیں۔ اگر آج ہم بھی اس مشن کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم ڈریں گے بھی نہیں۔ اور پھر آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جب کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب جب پیارے آقا یہ فرما رہے ہیں مسلمان مومن ایک جسم کی مانند ہیں، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب ہمارا یہ سارے مومن مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں تو اب اگر فلسطین میں مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر پہاڑ ظلم کے ڈھائے جا رہے ہیں تو ہر مومن اپنے دل کی طرف توجہ کر کے دیکھے اسے درد ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر درد ہوتا ہے تو وہ مومن ہے، اگر درد نہیں ہوتا تو اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ تجدید ایمان کرے۔ اور میں کہتا ہوں خادم حسین رضوی پکا مومن تھا، اور اس کی نشانی یہ تھی برما میں ظلم ہو خادم حسین بولتا تھا، درد خادم حسین کو ہوتا تھا، کشمیر میں ظلم ہو درد خادم حسین کو ہوتا تھا، فلسطین میں ظلم ہو درد خادم حسین کو ہوتا تھا۔ ہم نے پوچھا بابا جی کیوں درد ہوتا ہے آپ کو اور کسی کو نہیں ہوتا؟ تو بابا جی نے کہا، میرے آقا نے کہا یہ ایک جسم کی مانند ہیں، تو مجھے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں اسے اپنی مصیبت سمجھتا ہوں۔ اور پھر سب سے پہلے جو گرجدار آواز ہوتی تھی وہ بابا جی کی ہی ہوتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ انہی کے جانشین کی جو ہے یہ گرجدار آواز دنیا میں گونج رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امیر المجاہدین کا جو مشن ہے اس کو سمجھ کر اس کے اوپر کار بند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔